مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پہچان کیا ہے؟ ہر نبی کو اپنی امت کا نشان ہوگا، لیکن تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نشان کیا ہے؟ اس کا چہرہ چمکتا ہوگا، اس کے بازو چمکتے ہوں گے، اس کے پاؤں چمکتے ہوں گے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میرا امتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں وضو پہ دوام کرو، وضو کو ضائع نہ کرو، یہ وضو ہی پہچان ہے، وضو ہی پہچان ہے مومن کی۔ اور میں تمہیں ایک یہ بات کہتا چلوں، مومن بے وضو نہیں رہتا۔ مومن کی علامت یہ ہے، مومن کے بلندیوں کو حاصل کرنے کی علامت یہ ہے، وہ ہر وقت باوضو رہتا ہے۔ اکثر بارات جب ہوتی ہے کہ میرا وہاں جانا ہوتا ہے، نکاح پڑھانے کا مطلب نماز کا ٹائم ہو گیا، کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھتے، ایک کو وضو نہیں نکلتا۔ بسا اوقات دلہا بھی معروم ہوتا ہے، مجھ سے وضو ہی چھنا۔ مسلمان تیرا سب سے پہلا ہتھیار، سب سے پہلا زیور، سب سے بڑی ایمان کی علامت یہ ہے کہ مسلمان بے وضو نہیں ہوتا۔ جو بے وضو ہے وہ مسلمان ہے، لیکن ایمان کی علامت یہ ہے کہ مومن ہر وقت باوضو رہتا ہے۔ دوسری بات یاد رکھنا، نماز ادا کرنے کا آسان طریقہ، جب آپ حاجت سے فارغ ہو اسی وقت وضو کرو، جب ہی نماز کا وقت ہوگا آپ نماز ادا کرو گے، نماز ادا کرنے میں کالت اور سستی نہیں آئے گی۔ لیکن بنیاد کیا ہے؟ ہر وقت آپ باوضو رہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو کیسے پہچانوں گا کہ میری امت کے اعضائے وضو چمکتے ہوں۔ ہے کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كان على سفر وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه۔ او ایمان والے جب تو نماز کا ارادہ کرے، او ایمان والے جب نماز کا وقت آ جائے، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، او ایمان والے جب نماز کا ارادہ کرے وضو مکمل کرو۔ قرآن کہتا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، نماز کے لیے وضو شرط ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے، لیکن مومن کی پہچان وضو ہے، مومن بے وضو نہیں ہوتا۔ مومن ہر وقت باوضو ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی وقت نہ بھی ہو لیکن نماز کے لیے وضو شرط ہے، اور مومن کے لیے وضو ایمان کی علامت ہے، ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کی حرارت ہے۔ مومن ہر وقت کیا رہے؟ باوضو رہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ کتنے فرض ہیں؟ چار۔ کیا کیا؟ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، پہلے اپنا چہرہ دو۔ قرآن کہتا ہے پہلے اپنا چہرہ دو۔ چہرہ دھونا وضو میں کیا ہے؟
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور کہنیوں سمیت، إِلَى الْمَرَافِقِ کہنیوں تک، إِلَى کا معنی تک، لیکن ترجمہ کیا ہے إِلَى الْمَرَافِقِ کہنیوں سمیت، تک ہے یہاں تک، سمیت ہے یہاں تک، إِلَى الْمَرَافِقِ کہنیوں سمیت۔ یہ وضو کے اندر کیا ہے؟ فرض ہے۔ فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور کیا کرو؟ سر کا مسح کرو، سر کا مسح کرو۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں دو کہاں تک؟ ٹخنوں تک۔ پاؤں کہاں تک؟ دو ٹخنوں تک۔ یہ چار چیزیں وضو کے اندر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر ان چار چیزوں میں سے ایک بال کے برابر خشک رہ جائے تو وضو نامکمل۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ، فرمایا ایڑیاں برباد ہو گئی، ایڑیاں جہنم میں چلی گئی۔ یا نبی اللہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں۔ وَيْلٌ لِلْعَقَابِ، فرمایا جب تم وضو کرو ٹخنوں تک برابر دو، بال کے برابر خشک رہ جائے وضو نہیں آئے گا۔ تو ٹخنوں تک پاؤں دھونا وضو کے اندر کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو وضو میں کتنے فرض ہیں؟ چار فرض۔ اب وضو مکمل ہوا، لیکن نماز کے لیے ایک فرض اور ہے، جگہ کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا۔ ایک انسان وضو کرتا ہے، مکمل وضو کرتا ہے، لیکن جو بدن پہ کپڑا پہنا ہے یہ کپڑا پاک، قمیض پہنی ہے، شلوار پہنی ہے، لے اس کے اندر کوئی کپڑا پہنا ہے، یہ پاک، اس کو ہفتہ گزر گیا، تو فرمایا وضو تو ہوا لیکن کپڑے کے ناپاک ہونے کی وجہ سے نماز نہیں ہوئی۔ آپ نے وضو کیا، پھر موزہ پہنا، اس موزے کو آپ نے دھویا کب؟ یہ دیکھو کب دھویا۔ اگر یہ موزہ ناپاک ہے تو نماز نہیں ہوئی۔ قرآن پاک نے فرمایا فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، فرمایا تم اپنے سروں کا مسح کرو اور پاؤں دو ٹخنوں تک۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردی کا موسم ہو، پاؤں دھونا مشکل ہو، فرمایا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی سباتت قوم فبال فتوضا ثم مسح علی الخفین۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب سے فارغ ہوئے، آپ نے وضو کیا، ثم مسح علی الخفین۔ دوسرا ترجمہ مسئلہ بھی یہی بتا دیا، فرمایا سردی زیادہ ہو، چلے کلان کا موسم ہو، پہلگام کے اندر برف زیادہ ہو، فرمایا خفین پہ مسح کرو، جرابین پہ نہیں کرنا ہو۔ تو مسح کس پہ کرنا ہے؟ مسح کس پہ کرنا ہے؟ خفین پہ مسح کرنا ہے۔ کس پہ کرنا ہے؟ خفین پہ، چمڑے کے موزے پہ، چمڑے کی مسی پہ مسح آئے گا، عام موضوع پہ مسح نہیں آئے گا۔ اس بات کو لکھ کر لے جانا، چمڑے کے موزے پر مسح ہے، عام موضوع پہ مسح نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ مسح بدل ہے دھونے کا، مسح بدل ہے دھونے کا۔ قرآن کہتا ہے ارجلکم الی الکعبین، اپنے پاؤں کو دھو، کہاں تک دو؟ ٹخنوں تک دو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، لیکن یہاں قرآن کا حکم چھوڑا جا رہا ہے
کس وجہ سے؟ حدیث کی وجہ سے، اور جس حدیث سے ہم قرآن پہ زیادتی کرتے ہیں وہ حدیث اگر کمزور ہوگی، قرآن کی آیت کو چھوڑنا جائز ہے؟ قرآن کا حکم دھونے کا، قرآن مزے کا نہیں کہتا۔ اب ہم نے جس حدیث کے ذریعے قرآن پہ زیادتی کی ہے وہ حدیث اس قابل ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے آیت کا حکم ہم چھوڑ سکیں۔ اور مسا بدل ہے دھونے کا۔ آپ نے موزے پہ مسا کیا، لیکن آپ نے یہ مسا کیا کیوں؟ تاکہ میرے پاؤں کو پانی نہ لگے، میرے پاؤں کو پانی نہ لگے۔ میرے پاؤں میں جب پانی لگے گا سردی لگے گی۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تو پاؤں دھونا نہیں چاہتا اس پہ مسا کر۔ آپ نے موزے پہ مسا کیا، آپ کا پانی پاؤں تک پہنچ گیا، گویا کہ آپ کا مسا نہیں ہوا، پاؤں تک پانی پہنچ گیا۔ فرمایا اگر دھوتے نہیں ہو پھر ایسے موزے پہ مسا کرو جو پانی کو روکنے والا ہو، تیرے پاؤں کو تکلیف نہیں پہنچے گی، نہ ہو، تیرے پاؤں کو تکلیف نہ ہو۔ تو فرمایا تو یاد رکھنا چمڑے کے موزے پہ مسا کرنا، عام موزوں پہ مسا۔ اب فقہائے کرام نے اس کی الگ الگ تفسیر لکھی ہے، الگ الگ اس کے کیا کہتے ہیں مطلب لکھے ہیں۔ فرمایا وہ موزہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو بغیر باندھے پنڈلی پہ رک جائے، اس میں ربڑ بھی نہیں۔ وہ موزہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، تم 3 میل تک چلو وہ موزہ پھٹنا نہیں چاہیے۔ آگے فرمایا ان کنتم جنبا فطہروا، وضو کے 4 فرض مکمل ہوئے۔ آگے فرمایا ان کنتم جنبا فطہروا، فرمایا اگر تم جنبی ہو پاکی حاصل کرو، اگر تم جنبی ہو پاکی حاصل کرو۔ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ 5 4 3 کتنے ہیں؟ غسل میں 3 فرض ہیں۔ کتنے فرض؟ 3 فرض۔ پہلا فرض کلی کرنا، کس غسل میں؟ جنوباً، اگر تم نے رات اپنی اہلیہ کے ساتھ گزاری ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاری ہے، تو تم نے صبح غسل کرنا ہے۔ تو غسل کے کتنے فرض ہیں؟ ان کنتم جنبا فطہروا، اگر تم جنبی ہو تو پاکی حاصل کرو۔ تو غسل کے اندر کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض۔ پہلا فرض کلی کرنا، دوسرا فرض ناک میں پانی چڑھانا نرم ہڈی تک، تیسرا فرض ایک بار پورے جسم پر پانی بہانا۔ تو غسل میں کتنے فرض؟ 3 فرض۔ ایک بھی چھوٹ جائے غسل مکمل نہیں ہے۔ آگے قرآن نے کہا، وقت ہو گیا، میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، آیت کا ترجمہ کروں گا۔ آگے فرمایا اگر تم سفر پہ ہو یا تم بیمار ہو لیکن تمہیں پانی نہیں ملتا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، فرمایا تم پاک مٹی سے تیمم کرو۔ پاک مٹی سے کیسے کرو؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، فرمایا تیمم کیسے کرو؟ فرمایا اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرو اور بازو کہنیوں سمیت ہاتھ پھیرو۔ تیمم کے اندر کتنے فرض ہیں؟ تیمم میں کتنے فرض ہیں؟ تیمم میں 3 فرض ہیں۔ کتنے فرض؟ 3 فرض۔ پہلا فرض ضربتان، زمین پہ پاک مٹی پہ، پہلا فرض نیت کرنا، پہلا فرض نیت کرنا، ربا میں تیمم کر رہا ہوں۔ اگر ایک بندہ جنوبی ہے تو یہ تیمم کرے گا۔ کیا اگر جنوبی ہے لیکن ہے سفر میں، پانی اس کو نہیں ملتا، یہ تیمم کرے گا۔ یہ بیمار ہے، غسل کرے گا بیماری بڑھ جائے گی، تیمم کرے گا۔ تیمم کیسے کرے گا؟ فرمایا پہلے نیت کرے گا، ربا میں پاک ہونے کے لیے پاک مٹی سے تیمم کرتا ہوں۔ فرمایا ضربتان، ایک بار زمین پہ ہاتھ مارے چہرے پہ مل لے، دوسری بار زمین پہ ہاتھ مارے بازو پہ مل لے۔ اگر یہ جنوبی بھی ہو تو بھی تیمم یہی ہے، نماز کے لیے پڑھتا ہے تو بھی تیمم، وضو کے لیے تیمم کرے تیمم یہی ہے، کیا کہتے ہیں غسل کا تیمم کرے تو تیمم یہی ہے۔ کتنے ہوئے؟ 4 فرض وضو کے اندر، 3 فرض غسل کے اندر، 3 فرض
تیمم کے اندر 3 اور 3 6، 6 اور 4 10، اللہ نے 10 فرض پاکی کے بیان کیے، کیونکہ اس لیے میرے بندو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، میرے بندو میں تمہیں مسلمان دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اسلام کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تم غیر مسلم ہو کر مرے، بے ایمان ہو کے مرے، میرے پاس تمہاری کوئی قدر نہیں۔ تو مسلمان کو کہا تیرے لیے میں نے ہر کوئی راستہ ہموار رکھا، تو وضو کر، تو تیمم کر، تو غسل کر، لیکن پاک ہونا چاہیے، ناپاک نہیں ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے میرے بندے یہ 10 آئٹم میں نے تیرے لیے اس لیے رکھے، یہ 10 جز میں نے تیرے لیے اس لیے رکھے، یہ پاکی کے 3 طریقے اس لیے تیرے لیے رکھے، لعلکم تشکرون، تاکہ تو میرا شکر ادا کرے، تاکہ تو میرا شکر ادا کرے۔ یہ غسل، یہ تیمم، یہ وضو، یہ مومن کی علامت ہے، اس لیے مومنو وضو کا اہتمام کرو، غسل کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ رب ذوالجلال مجھے اور آپ